پیار، سب صحابہ کی محبت، ہر ایک کا مقام وہ ہے جو قرآن نے بتایا، ہر ایک کی رفت وہ ہے جو رحمت والے نبی نے بتا دی۔ ہم صحابہ سے پیار کرتے ہیں، کیوں؟ صحابہ وہ ہے، اسلام وہ شجر نہیں جس نے پانی سے غذا پائی، دیا خون صحابہ نے تو اس میں بہار آئی۔ صحابہ وہ ہے جو گلشن محمدی کے مہکتے پھول ہے، صحابہ وہ ہے جو آفتاب نبوت کی جھلملاتی کرنیں ہیں، صحابہ وہ ہے جن کے جہاں پہ دم قدم لگے زید اندھیرے روشنیوں میں بدل گئے، جہالتیں روشنیوں میں بدل گئی، کفرستان آل ایمان میں بدل گیا۔ صحابہ سے محبت بڑھا، آل بیت سے محبت پہلے سے زیادہ کر، صحابہ سے محبت میرا ایمان، آل بیت سے محبت میرا ایمان۔ بھائی رجب گزرا ہے، وہ امیر معاویہ جس کو پیغمبر نے ہادی کہا ہے، وہ امیر معاویہ جس کو رحمت والے نبی نے یہ دعا دی ہے کہ اللہ امیر معاویہ کو جہنم کی آگ سے پاک کر دے۔ پہلا پہری بیڑا رفع زمین پہ چلا کے قبرص کے جزیرے کو فتح کرنے والا وہ امیر معاویہ، امام المسلمین امیر معاویہ، خال المسلمین امیر معاویہ، امیر شام امیر معاویہ، کاتب قرآن امیر معاویہ۔ اہل حدیث تو وہ ہے جو صحابہ کے لیے بھی کٹ جائے گا، آل بیت کے لیے بھی کٹ جائے گا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وهم راکعون۔ صدق اللہ العظیم۔ آخر شب گریزاں ہوگی جلوہ خورشید سے، آخر شب گریزاں ہوگی جلوہ خورشید سے، یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے۔ سارے کہہ دو انشاءاللہ، سارے ایک بار کہہ دو انشاءاللہ۔ آخر شب گریزاں ہوگی جلوہ خورشید سے، یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے۔ مسجد کی صفوں سے مقتل کی طرف آ کر دیکھ، مسجد کی صفوں سے مقتل کی طرف آ کر دیکھ، توحید تجھے مجاہد کے سجدوں سے ملے گی۔ شمع رسالت کی کیسی وہ گھڑی ہوگی، شمع رسالت کی کیسی وہ گھڑی ہوگی، حسان کے ہونٹوں پہ جب نعت نبی ہوگی۔ ابو بکر و عمر ہوں گے، عثمان و علی ہوں گے، ابو بکر و عمر ہوں گے، عثمان و علی ہوں گے، حسنین کے نانا کی کیا بزم سجی ہوگی۔ جب بدر و احد والے آقا پہ ہوئے قرباں، جب بدر و احد والے آقا پہ ہوئے قرباں، پھر ان سب کو خوشخبری جنت کی ملی ہوگی۔ برادرم محمد عثمان صاحب اور ان کے رفقاء کی دعوت پر یہ حاضری کی سعادت دعوت و تبلیغ کی نسبت سے حاصل ہو رہی ہے۔ پروردگار آپ سب احباب کا رات کے اس وقت تک بیٹھنا، میرا آپ کا سب علماء کا تشریف لانا بیان کرنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ میں آپ کے اور حضرت پسروری صاحب کے درمیان زیادہ دیر حائل نہیں رہنا چاہتا۔ چند باتیں ایمان کو تازہ کرنے کے لیے آپ کی خدمت میں گوش کرنا چاہتا ہوں۔ آپ کی ہماتن گوش توجہ کا متمنی ہوں، اور میں نے قرآن کریم کی ایک آیت کریمہ سورہ المائدہ سے تلاوت کی ہے، اور اس آیت کریمہ میں پروردگار نے تجھے اور مجھے
محبتوں اور دوستیوں اور تعلق اور نسبتوں کا تذکرہ فرمایا ہے۔ ہر انسان تعلق بھی رکھنا چاہتا ہے، ہر انسان پیار بھی رکھنا چاہتا ہے، ہر انسان کے اندر محبت کے جذبات بھی موجود ہوتے ہیں، ہر انسان کے اندر نسبتوں اور تعلق کو نبھانے کا شوق اور ذوق بھی موجود ہوتا ہے۔ لیکن آئیے قرآن سے پوچھتے ہیں کہ میری محبتیں کس طرح کی ہونی چاہیے، میری اور تیری دوستیاں کس طرح کی ہونی چاہیے۔ قرآن مجھے بتاتا ہے کہ مومنوں مسلمانوں کی محبتوں کے لائق سب سے زیادہ کائنات کے خالق ہے، اور اس کے بعد پروردگار کا بھیجا ہوا پیغمبر حبیب کبریا احمد مجتبی۔ سارے پیار سے بولو حضرت محمد الرسول اللہ، سارے پیار سے بولو حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے۔ اللہ رسول کی محبت کے بعد تیری میری محبتیں نمازیوں سے ہونی چاہیے، تیری میری محبتیں ان زکوٰۃ دینے والوں سے ہونی چاہیے، تیری میری محبتیں یہ آپس کے اندر ہونی چاہیے، اور تیری میری محبتیں اللہ رسول کے بعد اصحاب پیمبر سے ہونی چاہیے، تیری میری محبتیں اللہ رسول کے بعد تبع تابعین سے ہونی چاہیے، تیری میری محبتیں تبع تابعین کے بعد صلحاء سے ہونی چاہیے، علماء سے ہونی چاہیے، فقہاء سے ہونی چاہیے، محدثین سے ہونی چاہیے، نیک بندوں سے ہونی چاہیے۔ تیری مجلسیں، تیری محفلیں نیک بندوں سے آباد ہوں، تیری مجلسیں اور محفلیں اللہ کا ذکر کرنے والوں سے آباد ہوں، تیری مجلسیں اور محفلیں اللہ کو یاد کرنے والوں سے آباد ہوں، تیری مجلسیں اور محفلیں خیر کی بات کرنے والوں سے آباد ہوں، تیری مجلسیں اور محفلیں اچھائی کی بات کرنے والوں سے آباد ہوں، تیری مجلسیں اور محفلیں نماز کی طرف بلانے والوں جیسے لوگوں کی طرف سے تیری مجلسیں آباد ہوں۔ اللہ تو اس طرح کی دوستی، اس طرح کا پیار، اس طرح کی محبت کی مجھے اور تجھے دعوت دیتا ہے۔ آج کے نوجوان کے اندر کس طرح کی محبتیں آج دکھائی دے رہی ہیں۔ حضرت ذکاء اللہ ظہیر صاحب بھی حیا پہ بات کر رہے تھے، علامہ عبدالرزاق ساجد بھی اسی طرف اپنی باتیں نصیحتیں فرما رہے تھے۔ آج کے نوجوان کی محبت وہ محبت ہے جو اللہ کو پسند نہیں ہے، وہ اس لڑکی سے محبت ہے جو اس کے لیے نامحرم ہے، جو کسی کی بیٹی ہے۔ آج کسی کی بیٹی کی محبت غیر لڑکوں سے ہے۔ یہ محبتیں وہ ہیں جو معاشروں کو برباد کرتی ہے، یہ محبتیں وہ ہے جو ضمیر کو برباد کرتی ہے، یہ محبتیں وہ ہے جو نوجوانوں کے باپ کی کمر کو وقت سے پہلے چکا دیتی ہے، یہ محبتیں وہ ہے جو نمازی اور حاجی کو شرمندہ کر دیتی ہے، یہ محبتیں وہ ہے جو خاندان کو رسوا کر دیتی ہے، یہ محبتیں وہ ہیں جو ذلت کا باعث بن جاتی ہے۔ ہاں پروردگار نے اہل ایمان کو محبت کا سبق دیا۔ وہ محبت کس بنیاد پہ ہے؟ اللہ کی ذات کی بنیاد پہ ہے۔ ایک مسلمان دوسرے سے محبت رکھے تو اللہ کو خوش کرنے کے لیے، ایک مسلمان دوسرے سے ملے تو اللہ کو خوش کرنے کے لیے، ایک مسلمان دوسرے کو تما دے تو اللہ کو خوش کرنے کے لیے سید القونین احمد مجتبی حبیب کبریا حضرت محمد الرسول اللہ، سارے بولو حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من احب للہ وابغض للہ ومن اعطى للہ ومن منع للہ فقد استکمل الایمان۔ جو کسی کو مانگنے پہ دے تو اللہ کو خوش کرنے کے لیے، کسی کو نہ دے تو اللہ کو خوش کرنے کے لیے، کسی سے محبت رکھے تو اللہ کو خوش کرنے کے لیے، کسی سے بغض رکھے تو اللہ کو خوش کرنے کے لیے، رحمت والے نبی نے فرمایا جو اپنی محبتوں کا معیار اللہ کی ذات کو بنا لیتا ہے وہ اپنے ایمان کو مکمل کر لیتا ہے۔ میں نے عرض کیا تھا اختصار سے کہ تیری میری سب سے زیادہ محبتیں
کس سے ہونی چاہیے؟ تیرے دل میں محبت زیادہ، تیرے دل کی سب سے زیادہ محبتیں وہ نوٹوں سے نہیں ہونی چاہیے، وہ سکوں سے نہیں ہونی چاہیے، وہ دولت سے نہیں ہونی چاہیے، وہ مال و منال سے نہیں ہونی چاہیے۔ اپنے دلوں میں سب سے زیادہ محبت اس پروردگار سے رکھ جو خالق ارض و سما ہے، جو مالک کائنات ہے، جو رب العالمین ہے، جو تجھے دیتا ہے، جو تیرا داتا ہے، جو مشکل کشا ہے، جو حاجت روا ہے، جو بگڑی بنانے والا ہے، جو تجھے اولاد دیتا ہے، جو تجھے بیٹی دیتا ہے، جو تجھے بیٹا دیتا ہے، جو تجھے رزق دیتا ہے، جو تجھے مال دیتا ہے، اس پروردگار سے محبت رکھ جو مولا تیری بے اعتنائی کو دے۔ اے بندے تیری بے وفائی کو دیکھ کر مولا فرماتے ہیں یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اور میرے بندے تجھے کس چیز نے آج مجھ سے دور کر دیا؟ تو کیوں مجھ سے دور ہو گیا؟ کیوں تیرے دلوں میں سب سے زیادہ میری محبت نہیں ہے؟ وہ خالق کائنات اس ساری کائنات کی مخلوقات سے سب سے زیادہ محبت رکھتا ہے تو ابن آدم سے رکھتا ہے، حضرت انسان سے رکھتا ہے۔ خالق کائنات نے ساری کائنات کی مخلوقات کو پیدا کر کے سب سے زیادہ عزت دی تو انسان کو قدر دی تو انسان کو وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بنی آدم، ابن آدم کو کائنات میں سب سے بڑھ کر عزتوں سے نواز دیا اور 4 قسمیں اٹھا کے فرمایا وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ وَطُورِ سِينِينَ وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ۔ مولا کو اپنے بندوں سے کتنا پیار ہے، 4 قسمیں اٹھا کے فرمایا، زیتون کی قسم اٹھا کے کہا، انجیر کی قسم اٹھا کے کہا، کوہ طور کی قسم اٹھا کے کہا، امن والے شہر مکہ کی قسم اٹھا کے کہا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ کائنات میں نے سب سے زیادہ خوبصورت بنایا ہے، سب سے زیادہ معزز بنایا ہے، سب سے زیادہ بہتر بنایا ہے، سب سے زیادہ اعلیٰ بنایا ہے، تو میں نے آدم کی اولاد انسان کو بنایا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، حاجت روا مشکل کشا، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ اللہ سے محبت کر جس نے تجھے ساری مخلوقات میں اپنی سب سے زیادہ محبت دی ہے، کہہ دو سبحان اللہ۔ وہ مولا تجھے اتنی محبت دیتا، اتنی عزت دیتا ہے، بندے ذرا غور تو کر۔ حل عطا علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا، جب تو انسان کچھ نہیں تھا، توجہ ہے نا، جب تو کچھ نہیں تھا اللہ نے تجھے نطفہ مخلوط سے بنا کر تجھے سماعتیں عطا کر دی، تجھے اللہ نے دیکھنے کے لیے بصارت عطا کر دی۔ کیوں جی اللہ نے عطا فرمائی کہ نہیں؟ جن کو اللہ نے آنکھیں دی سارے بولو اللہ نے عطا فرما دی۔ ارے انسان ذرا غور تو کر، قرآن کے آئینے میں اللہ کے نطق و کرم کا مطالعہ کر، رب کی رحمتوں رافتوں کا ذرا مطالعہ کیا کر کہ پروردگار نے اپنے بندے سے کتنا پیار فرمایا کہ اللہ نے تجھے جب تو کچھ نہیں تھا نطفہ مخلوط سے اللہ نے تجھے ابن آدم بنا دیا، یہ عزتیں عطا کر دی۔ هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، ماں کے پیٹ میں تجھے اللہ نے خوبصورت بنا دیا۔ اے ابن آدم غور تو کیا کر، قرآن کے آئینے میں پروردگار کے انعامات کا مطالعہ کیا کر۔ وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَى بَلَدٍ لَمْ تَكُونُوا بَالِغِيهِ إِلَّا بِشِقِّ الْأَنفُسِ إِنَّ رَبَّكُمْ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ قرآن کا ایک اور مقام میں اشارہ کیے دیتا ہوں، أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهَادًا وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا۔ قرآن کا ایک اور مقام، افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت۔ اللہ نے اپنے بندے سے اتنا پیار فرما دیا، اس کی زندگی کی ضرورت تھی، اللہ نے زمین کو فرش بنا دیا، تیری زندگی کی ضرورت تھی بغیر ستونوں کے اللہ نے عرش بنا دیا، تیری زندگی کی ضرورت تھی اللہ نے چاند کو درخشانی عطا کر دی، تیری زندگی کی ضرورت تھی اللہ نے
نے سورج کو تابانی عطا کر دی، تیری زندگی کی ضرورت تھی، دریاؤں میں اللہ نے پانی کو روانی عطا کر دی، تیری زندگی کی ضرورت تھی، اللہ نے سمندر میں پانی کو تلاطم عطا کر دیا، تیری زندگی کی ضرورت تھی، اللہ نے پہاڑوں کو سر بلند کر دیا، اللہ نے تیری زندگی کی ضرورت کو دیکھتے ہوئے زمین کو غلے اگانے پہ لگا دیا، آسمان کو بارش برسانے پہ لگا دیا، تیری زندگی کی جو ضرورت تھی اللہ نے بن باقی تیری ضرورتوں کو پورا فرما دیا کہ اللہ نے کہہ دیا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، اور میرے بندے میں نے ساری کائنات تیرے لیے بنا دی، اور میں نے سر سے لے کر پاؤں تک تجھے میں نے اپنی ذات کی بندگی کے لیے بنا دیا۔ تکبیر، نعرہ تکبیر، حاجت روا مشکل کشا، حاجت روا مشکل کشا، مولانا عامر شریف صاحب، مولانا عامر شریف صاحب، مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان، نعرہ تکبیر۔ میں یہاں یہ کہہ رہا تھا کہ ساری کائنات سے بڑھ کر تیرے دل میں محبت ہو تو کس کی؟ سارے بولو، ساری کائنات سے بڑھ کر تیرے دل میں محبت ہو تو کس کی؟ اللہ کی محبت کرنے والے کی جبین نیاز جھکتی ہے تو کس کے سامنے؟ سارے بولو کس کے سامنے؟ اس کے دعا کے لیے ہاتھ اٹھتے ہیں تو کس کے سامنے؟ اس کی نظر و نیاز ہوتی ہے تو کس کے لیے؟ وہ اپنے دامن کو پھیلاتا ہے تو کس کے سامنے؟ وہ مشکل کے اندر آنسو بہاتا ہے تو کس کے سامنے؟ وہ دکھوں اور پریشانیوں کے اندر فریادیں پیش کرتا ہے تو کس کے سامنے؟ ساری کائنات سے بڑھ کر تیرے میرے دل میں محبت اس رب کی آ جائے، اور بڑے خوش نصیب ہو اس رب کی محبت ہے کہ اللہ کا گھر ہے اور رات کا یہ پہر ہے کہ ہم اللہ کی محبت میں یہاں بیٹھے ہیں۔ اللہ انشاءاللہ اس کا اجر یہ عطا کرے گا کہ سب کو جنتوں میں اکٹھا فرمائے گا۔ اور یہاں یہ بات میں عرض کر دینا چاہتا ہوں، اللہ کی محبت کے بعد کائنات کے اندر سب سے بڑھ کر مومنوں ایمان والوں کی محبتوں کے لائق ہے تو حضرت محمد الرسول اللہ، سب بولو حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جو تیری محبتوں کے اور میری محبتوں کے لیے حقدار ہے۔ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، جانوں سے بڑھ کر ہمیں محبت ہے تو سید الکونین سے، مال سے بڑھ کر ہمیں محبت ہے تو سید الکونین سے، اپنی اولاد سے بڑھ کر ہمیں محبت ہے تو رحمت والے نبی سے، اپنی زندگی سے بڑھ کر ہمیں محبت ہے تو رحمت والے نبی سے، اس نبی سے محبت تیری خوش نصیبی ہے کہ جس کو اللہ نے ساری کائنات کے اندر امام الانبیاء بنا دیا، جس پیغمبر کو اللہ نے ساری کائنات میں یہ عظمت عطا کر دی کہ اس پیغمبر کا ذکر ہو۔ ورفعنا لک ذکرک، پروردگار کہہ دیتا ہے جس نبی سے محبت کی میں بات کر رہا ہوں کہ وہ نبی سے محبت تو ایسی محبت ہے کہ جس نبی سے میں محبت کی بات کر رہا ہوں اللہ نے ساری کائنات میں اس کے ذکر کو بلند کر دیا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، حضرت مولانا یوسف پسرونی صاحب، حضرت مولانا یوسف پسرونی صاحب، مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان، مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان، مولانا یوسف پسرونی صاحب، نعرہ تکبیر، مولانا عامر شریف صاحب۔ اب آپ الحمدللہ شیر پنجاب تشریف لا چکے ہیں، کہو الحمدللہ۔ تو حضرات میں عرض کر رہا ہوں اللہ کی ذات کے بعد اس نبی سے محبت کی بات کر رہا ہوں جس کے ذکر کی بات ہو تو اللہ کا قرآن تجھے مجھے بتاتا ہے ورفعنا لک ذکرک، اس پیغمبر کی اگر زندگی کا ایک ایک پہلو تو اور میں پوچھنا چاہے تو اللہ کا قرآن بتاتا ہے اس پیغمبر سے محبت کی جو میں بات کر رہا ہوں رب کے قرآن سے، اس پیغمبر کی زندگی کا ایک ایک پہلو میں اور تو پوچھتے جائے اللہ کا قرآن الحمدللہ
انعام سے لے کر والناس تک قرآن بتاتا چلا جائے گا. نبی کی رحمت کا ذکر قرآن کرے گا, نبی کی رافت کا ذکر قرآن کرے گا, نبی کی دیانت کا ذکر قرآن کرے گا, نبی کے اخلاق کا ذکر قرآن کرے گا, نبی کی فصاحت کا ذکر قرآن کرے گا, نبی کی بلاغت کا ذکر قرآن کرے گا, نبی کی بنات کا ذکر قرآن کرے گا, نبی کی ازواج کا ذکر قرآن کرے گا, نبی کی جماعت کا ذکر قرآن کرے گا, نبی کے مشن کا ذکر قرآن کرے گا, نبی کی نبوت کا ذکر قرآن کرے گا, نبی کی ختم نبوت کا ذکر قرآن کرے گا, نبی کی رحمت للعالمین کا ذکر قرآن کرے گا. قرآن سے پوچھ, قرآن نبی کی شان بتا, ورفعنا لک ذکرک, قرآن کہہ دیتا ہے. قرآن سے پوچھ نبی کی رحمت کیا ہے, وما ارسلناک الا رحمت للعالمین, قرآن کہہ دیتا ہے. قرآن سے پوچھ نبی کا اخلاق کیسا, لقد انک لعلی خلق عظیم, قرآن کہہ دیتا ہے. پیغمبر کی رافت کا ذکر پر لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم, قرآن کہہ دیتا ہے. اگر پیغمبر کی درگزری کا سوال کر, فبما رحمت من اللہ لنت لهم ولو كنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولک, قرآن کہہ دیتا ہے. نبی کے شاہد مبشر ہونے کی بات ہو, انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا, قرآن کہہ دیتا ہے. ہاتھ کی بات ہو, وما رمیت اذ رمیت, قرآن کہہ دیتا ہے. آگ کی بات ہو, ما زاغ البصر, قرآن کہہ دیتا ہے. کندھے کی بات ہو, یا ایھا المزمل, قرآن کہہ دیتا ہے. پیغمبر کی دعوت کی بات ہو, فلعلک باخع نفسک علی آثارہم, قرآن کہہ دیتا ہے. نبوت کی بات ہو, ما کان محمد ابا آدم من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین, اگر جانیہ کا راشن ضمیر اہل ایمان قرآن سے پیغمبر کی زندگی کی جو بات بھی پوچھے گا, الحمد سے لے کر والناس تک قرآن رحمت والے نبی کی مدح خوانی کرتا ہے. اس نبی سے میرے تیرے دل میں محبت آ جائے, اور اس نبی سے محبت کے بعد صحابہ سے محبت, اہل ایمان سے محبت. میں آخری باتیں عرض کر رہا ہوں. اللہ اور اس کے رسول کی محبت کے بعد صحابہ سے محبت کیا کر, صحابہ کا احترام کیا کر, اہل بیت سے محبت کیا کر, اہل بیت اطہار کا احترام کیا کر. اہل حدیث وہ ہے جو صحابہ سے محبت رکھتا ہے, اہل بیت سے محبت رکھتا ہے, نبی کی ازواج کو بھی اہل بیت میں شامل کر کے ان کا احترام کرتا ہے, ان کو گالی نہیں دیتا. اہل حدیث وہ ہے جو اہل بیت سے محبت کرتا ہے تو سیدنا علی ابن ابی طالب سے بھی پیار رکھتا ہے, تو اہل حدیث اپنی محبت حضرت امیر معاویہ سے بھی اسی طرح رکھتا ہے. سب صحابہ سے پیار, سب صحابہ کی محبت, ہر ایک کا مقام وہ ہے جو قرآن نے بتایا, ہر ایک کی رفت وہ ہے جو رحمت والے نبی نے بتا دی. ہم صحابہ سے پیار کرتے ہیں, کیوں؟ صحابہ وہ ہے, اسلام وہ شجر نہیں جس نے پانی سے غذا پائی, دیا خون صحابہ نے تو اس میں بہار آئی. صحابہ وہ ہے جو گلشن محمدی کے مہکتے پھول ہے, صحابہ وہ ہے جو آفتاب نبوت کی جھلملاتی کرنیں ہے, صحابہ وہ ہے جن کے جہاں پہ دم قدم لگے اندھیرے روشنیوں میں بدل گئے, جہالتیں روشنیوں میں بدل گئی, کفرستان اہل ایمان میں بدل گیا. صحابہ سے محبت بڑا, اہل بیت سے محبت پہلے سے زیادہ کر. صحابہ سے محبت میرا ایمان, اہل بیت سے محبت میرا ایمان. بھائی رجب گزرا ہے, وہ امیر معاویہ جس کو پیغمبر نے ہادی کہا ہے, وہ امیر معاویہ جس کو رحمت والے نبی نے یہ دعا دی ہے کہ اللہ امیر معاویہ کو جہنم کی آگ سے پاک کر دے. پہلا پہری بیڑا رفع زمین پہ چلا کے قبرص کے جزیرے
معاویہ کو فتح کرنے والا وہ امیر معاویہ امام المسلمین امیر المومنین معاویہ خال المسلمین امیر معاویہ امیر شام امیر معاویہ کاتب قرآن امیر معاویہ اہل حدیث تو وہ ہے جو صحابہ کے لیے بھی کٹ جائے گا، اہل بیت کے لیے بھی کٹ جائے گا۔ کہہ دو انشاءاللہ، ہاتھ بلند کر دے، کہہ دو انشاءاللہ۔ اور اہل حدیث ہر اس شخص کا تعاقب کرے گا کہ جو ختم نبوت کی اس ختم نبوت کے مشن سے غداری کرے گا، چاہے پارلیمنٹ کے اندر چاہے پارلیمنٹ سے باہر۔ اہل حدیث کا بچہ سید داؤد غزنوی کا یہ فرزند الحمدللہ یہ عزم رکھتے ہیں، یہ سید نذیر حسین دہلوی کے بیٹے، یہ محمد حسین بٹالوی کے بیٹے، یہ حضرت ثناء اللہ امرتسری کے بیٹے، یہ سیدین شہیدین کے بیٹے۔ الحمدللہ ہم اپنے اکابر اور اسلاف سے بھی محبت کرنے والے، جنہوں نے بر صغیر میں توحید و رسالت کے اس گلشن مہکا دیے، کالا کالا رسول کی صداؤں کو بلند کر دیا۔ انشاءاللہ زندگی کی آخری گھڑیوں تک اس پاکستان کا دفاع بھی کرتے رہیں گے، قرآن کا تحفظ بھی کرتے رہیں گے، حدیث کا تحفظ بھی کرتے رہیں گے، اور جو زبان صحابہ کے خلاف بولے گی اس زبان کو بھی انشاءاللہ خاموش کروا دے گی انشاءاللہ۔ کہہ دو انشاءاللہ۔ زندہ ضمیر رکھنے والے، روشن ضمیر رکھنے والے یہ مسلمان انشاءاللہ لبرلزم کی ہر تحریک کے خلاف انشاءاللہ سینہ سپر ہو کے کھڑے ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ کوئی یہ کہے میرا جسم میری مرضی نہیں، اس پاکستان میں اللہ اور اس کے رسول کی مرضی کے نظام کی دعوت انشاءاللہ توحید و سنت کے متوالے پروانے دیوانے پیش کرتے رہیں گے، پاکستان کی سرحدوں کا دفاع بھی کرتے رہیں گے، نظریات کا دفاع بھی کرتے رہیں گے، افواج پاکستان کا دفاع بھی کرتے رہیں گے۔ پروردگار اللہ رسول کے متوالوں کو سر بلند کرے گا، اسلام کا پرچم انشاءاللہ دنیا کے کونے کونے میں لہرائے گا۔ ہری ہے شاخ تمنا ابھی چلی تو نہیں، دبی ہے آگے جگر مگر بچی تو نہیں، جفا کی تیغ سے گردن وفا شواروں کی کٹی ہے برسر میدان مگر چکی تو نہیں۔ اقبال کہا کرتا تھا تے ہمیں تیرے مان کا آراؤں میں لگتے کبھی خشکیوں میں کبھی دریاؤں میں، دیازانے کبھی یورپ کے کلیساؤں میں کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں، دشت و دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، دشت و دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے کوڑے ہم نے۔ چین و عرب ہمارا، ہندوستان ہمارا، مسلم ہم وطن ہے سارا جہاں ہمارا، تو عید کی امانت سینوں میں ہے ہزارے، تو عید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسا نہیں مٹانا نام و نشاں ہمارا، باطل سے دبنے والے اے آسمان نہیں ہم، باطل سے دبنے والے اے آسمان نہیں ہم، سو پار کر چکا ہے تو امتحان ہمارا انشاءاللہ۔ جزاک اللہ خیر۔